بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الکبائر الاشراک باللہ و عقوق الوالدین الی آخرہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بہت واضح انداز میں اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ اور جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے یعنی فرما برداری کرے تو بے شک وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ شخص آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوگا اور خسارے میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہوتے ہیں، اور بڑے سے بڑے مجرم کو، بڑے سے بڑے گناہ گار کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ انسان سے غلطیاں، بھول چوک اور نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ شیطان نے اس وقت ہی جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے اس کو سجدہ نہ کرنے پر، نافرمانی کرنے پر نکال دیا، دھتکار دیا، تو اس وقت ہی اس نے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ، میں آپ کے بندوں کو میں بہکاؤں گا، ہر طریقے سے میں بہکاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرما دیا تھا کہ جو بندہ میری طرف رجوع کرے گا، معافی مانگے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا جب وہ توبہ استغفار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات عالیہ کے اندر بیان فرما دیا، اور قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے ان کو ان چیزوں کی جانب نشاندہی فرمائی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو، یعنی ان گناہوں کو آپ نے بعد میں بیان فرمایا، اور ان کے تعلق سے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا اپنے ارشاد گرامی میں۔ آپ نے ابتدا یہاں سے فرمائی الکبائر، آپ نے فرمایا، یعنی متوجہ کیا آپ نے صحابہ کرام کو کہ دیکھو جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ بات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے تو آپ کا ہر ارشاد گرامی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، چاہے وہ بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے تعلق سے، معاشرت کے تعلق سے، معیشت کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے آپ نے بیان فرمائی ہو، یا تجارت کے تعلق سے، یا آخرت اور دنیا کے تعلق سے۔ اور صحابہ کرام کا بھی حال یہ تھا کہ آپ جو بھی بات ارشاد فرماتے ہیں اس کو بڑی عظمت اور بڑی وقت سے اور بڑے، یعنی اس طریقے سے سنتے تھے وہ، اور عمل بھی کیا کرتے تھے، یعنی بڑی عظمت کے ساتھ اور عمل کرنے کی نیت سے، اور کرتے بھی تھے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے راضی ہو گئے، ہر چیز میں وہ آپ کی اتباع کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال آپ نے اپنے گفتگو کا آغاز آپ نے فرمایا الکبائر، آپ نے فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ گناہ کبیرہ یہ ہیں، یا گناہ کبیرہ۔ گناہ بہرحال گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو، ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہو، ایسا عمل کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو منع کیا ہو، پھر بھی کوئی شخص وہ کرے تو اسے کہا جاتا ہے گناہ کبیرہ۔ تو آپ نے اپنی امت کو اس بارے میں، یعنی یہاں پر نشاندہی فرمائی، کیونکہ جو گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، وہ انسان کے اپنے نیکیوں کی وجہ سے یا نیک اعمال کی وجہ سے وہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا حدیث پاک کے اندر جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے رکھے
من साम रमज़ान ईमानम व इहतिसाबन, ईमान की हालत में और सवाब की नीयत से, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे नेक आमाल, यहाँ तक कि जब कोई शख्स अपने घर से बावज़ू होकर मस्जिद के लिए जब जाता है तो हर कदम पर एक नेकी मिलती है, एक गुनाह माफ़ होता है। और वज़ू करते वक्त भी इंसान के चेहरे से, हाथों से, पैरों से जो गुनाह हो गए हैं, तो वज़ू के उस पानी से या पानी के आखिरी कतरों से जब गिरते हैं तो उस वक्त गुनाह भी धुल जाते हैं। तो ये सारे के सारे गुनाह सगीरा इंसान के नेक आमाल पर करने पर माफ़ होते चले जाते हैं। लेकिन कुछ गुनाह वो होते हैं जो जब तक कि इंसान सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार न कर ले, माफ़ी न मांग ले, उस वक्त तक माफ़ नहीं किए जाते हैं। उन तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कि अगर खुदा न खास्ता इंसान उसी हालत में मर जाए और तौबा इस्तग़फ़ार अगर न करे, सच्चे दिल से माफ़ी न मांगे, तो फिर वो जहन्नम में चला जाता है। अल्लाह तबारक ताला बड़े से बड़े गुनाहगार को माफ़ कर देंगे, लेकिन अपनी ज़ात में, सिफ़ात में किसी को अगर कोई शख्स शरीक अगर कर ले तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते हैं। अपनी किबरियाई में, अपनी सिफ़ात में और अपनी सारी जो खुसूसियात हैं उन तमाम में अल्लाह तबारक ताला किसी को शरीक करना पसंद नहीं करते। क्यों? इस वास्ते कि अल्लाह तबारक ताला खालिक हैं और बाकी तमाम चीज़ें मखलूक हैं। ज़मीन, आसमान, पहाड़, जंगल, दरिया, या इसी तरीके दरियाओं और समंदरों में बड़ी बड़ी मखलूक़ात, मछलियाँ, और इसी तरीके सहराओं में जितने भी चीज़ें हैं हमारे एतबार से वो बड़े हैं, लेकिन अल्लाह तबारक ताला चूँकि खालिक हैं लिहाजा उनकी कोई हैसियत और कोई उनकी हकीकत नहीं होती है। जसामत में न जिस्मानी एतबार से बड़े हमको मालूम होंगे, ज़्यादा खाने की वजह से हमको बड़े मालूम होंगे, या इसी तरीके लंबाई, चौड़ाई, भारी भरकम होने की वजह से वो हमें बहुत बड़े मालूम होंगे, लेकिन उनकी कोई हैसियत और हकीकत है ही नहीं। तो अल्लाह तबारक ताला चूँकि खालिक और मालिक हैं, इसलिए अल्लाह तबारक ताला अपनी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करना पसंद नहीं फरमाते। इसलिए आपने गुनाह कबीरा क्या क्या हैं अपनी उम्मत को आपने बतलाया। इस हदीस पाक में मुतअद्दिद चीज़ों का आपने बयान फरमाया। आज की मजलिस में आप हज़रात से जो बात अर्ज़ की जा रही है वो ये है तरतीब वार, जैसा कि आपने बयान फरमाया कि अल कबाइर, गुनाह कबीरा ये है, आपने फरमाया कौन से हैं? अल इशराक बिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक ताला की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक करना। यानी एक तो यह है कि जैसे यहूदियों ने कहा था या नसरानियों ने कह दिया था इस तरीक़े से कि अल्लाह वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा था कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के बेटे हैं, और नसरानियों ने कहा तो वक़ालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, उन्होंने कहा कि हज़रत मसीह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के बेटे हैं। तो यहूदियों ने इस तरीक़े से कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, ये उन्होंने शिर्क किया। नसरानियों ने ये बात कही और ये भी कहा लक़द गफ़रल क़ौल इन्नल्लाह सालिसु सलासा, कि अल्लाह तबारक ताला तीन में के तीसरे हैं। तो उन्होंने एक और दो ही को शामिल किया, लेकिन ये भी शिर्क है, खुल्लम खुल्ला ये शिर्क है। किसी मुजस्समे की परस्तिश करना, नदी, दरिया, तालाब, समंदर, सूरज, चाँद, या अपने जैसे इंसानों की परस्तिश करना, उनके सामने सर झुकाना, इसको शिर्क कहा जाता है। इसी तरीक़े से किसी भी मखलूक के सामने इंसान अपना सर झुकाए या उसको अपना मुश्किल कुशा समझे। आम तौर पर हम ये समझते हैं कि कुफ़ार मुशरिकीन यही शिरकिया अमल करते हैं। आज कितने अहले ईमान में वो लोग हैं, मौजूद हैं, जो हम देखेंगे बतौर ख़ास हमारे इस वतन अज़ीज़ मुल्क के अंदर और अतराफ़ व कनाफ़ के अंदर भी, जो औलिया अल्लाह बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों पर, उनके मज़ारात पर, उनकी दरगाहों पर, उनकी आराम गाहों पर हमको मिलेंगे,
ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کب سے یہاں پر ہیں، تو کوئی کہے گا 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے۔ کیوں آپ یہاں پر آئے؟ تو مجھ کو فلاں بیماری ہو گئی، یا اسی طریقے سے ہم کو کئی دن سے اولاد نہیں ہو رہی، شادی ہو کر اتنا عرصہ ہو گیا، ہر قسم کے معائنے کرا لیے گئے، ہر قسم کے دوائیں کھا لی گئیں، اور ساری ترکیبیں اور سارے ہم نے تدبیریں کر لی، لیکن ہم کو اولاد نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم یہاں پر اولاد کی طلب میں ہم یہاں پر آئے ہیں۔ اب وہاں پر اولیاء اللہ کے بزرگان دین کے آستانوں پر جانا اور جا کر وہاں پر ان سے براہ راست اولاد کی دعا کرنا، کوئی دعا کر رہا ہے بیماری سے تندرستی ہونے کے لیے، کوئی دعا کر رہا ہے وہاں پر یعنی اس طریقے سے اولاد کے لیے، کوئی دعا کر رہا ہے روزی روزگار کے لیے، کسی کو اولاد ہو رہی، بچے ہو رہے ہیں لیکن انتقال کر جا رہے ہیں، کوئی کسی کے واسطے، کوئی کسی کے واسطے۔ غرض جتنے بھی لوگ وہاں پر ہم کو دکھائی دیں گے، بہت کم لوگ ہم کو آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ دکھائی دیں گے کہ جو لوگ وہاں پر ایصال ثواب کے لیے آئے ہوں، ورنہ 98% وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پورے گھر کے ساتھ، بوری بستر کے ساتھ وہاں پر آئے، وہیں پر کھانا پینا رہنا سہنا اولیاء اللہ کے بزرگان دین کے آستانوں پر، لہٰذا یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ یہ اسی طریقے سے دعا یہ کرنا بزرگان دین کے آستانوں پر جا کر کہ اگر ہم کو اولاد ہوگی تو ہم یہاں پر لا کر ان کو گڑ میں، شکر میں، مٹھائی میں تولیں گے، یا ان کے یہاں پر ہم بال اتاریں گے، یا ہم فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، یا اسی طریقے سے مختلف مہینوں میں کسی عید میں یا اس مہینے کو عید کا نام دینا اور یہ کہنا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو وہ فلاں بزرگ ہم سے راضی ہو جائیں گے، نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا اسے شرک کہا جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو آپ نے جو فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ جب تک کہ توبہ سچے دل سے انسان نہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے ہیں، لہٰذا اپنے آپ کو ہم اس سے بچائیں، اور ہم اپنا خود کا جائزہ لیں کہ خدا نخواستہ دل کے کسی گوشے اور کونے میں کہیں ہمارے دل میں یہ خیال تو پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اگر خدا نخواست اگر ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے، فوری طور پر توبہ استغفار کرنا اور آئندہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جملہ شرکیہ اعمال اور افعال سے اور ایسے خیالات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔